بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بہت سے احباب یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں ہیں۔ ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، تیسرے دن ناغہ ہو جاتا ہے، چوتھے دن پڑھا، 5ویں دن پڑھا، 6ٹھے دن پھر ناغہ ہو جاتا ہے، یعنی ترتیب نہیں بن پا رہی، اور دل بھی بہت کرتا ہے درود شریف پڑھنے کو۔ تو دیکھیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے جو خود بھی میرا آزمودہ ہے، اور میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے ممبرز کئی ایسے ہیں جن کو اس طریقے پر عمل کروایا، اور الحمدللہ اب وہ مستقل مزاجی کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو میں یہ طریقہ کار تقریباً ہر دوسری یا تیسری ویڈیو میں آپ احباب کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ نئے ممبرز بھی آ رہے ہیں، سبسکرائبر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں سنی، تو آج کی ویڈیو میں دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ میں مستقل مزاجی آ جائے گی۔ ایک بڑی پرانی مثال دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم جم جوائن کرتے ہیں نا، تو جو انسٹرکٹر ہوتا ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے زیادہ وزن نہیں اٹھانا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شوق میں، خاص کر ینگ لڑکے شوق میں زیادہ وزن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسٹرکٹر منع کرتا ہے کہ زیادہ وزن نہیں اٹھانا، سٹارٹ میں 2 kg 3 kg 5 kg یہاں تک وزن رکھیں، پھر آہستہ آہستہ وزن بڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے، 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ آپ 50 kg تک وزن بآسانی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی طرح ممکن ہوا کہ آپ لوگ ترتیب سے چلیں۔ پہلے دنوں میں، سٹارٹ کے دنوں میں ہی اگر آپ 10 کلو وزن اٹھانا شروع کریں گے تو جسم اکڑ جائے گا، اور بجائے فائدے کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے انسٹرکٹر ہدایت کرتا ہے کہ سٹارٹ میں زیادہ وزن بالکل بھی نہیں اٹھانا، اور درود کے راستے میں بھی سیم یہی کنڈیشن ہے۔ کچھ لوگ شروع میں جب اس راستے پر آتے ہیں، مشاہدات سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، تو ایک دم تسبیح گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کس کے ساتھ ریس لگا رکھی ہے؟ کس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ ایک دن 50,000 درود پڑھ رہے ہیں اور دوسرے دن 5,000 بھی نہ پڑھا جائے تو کیا فائدہ؟ کس نے دیکھا کہ 50 پڑھا تھا اور پھر 5 پہ آ گئے؟ ترتیب ہمیشہ یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل دیکھیں، اپنی مصروفیات دیکھیں کہ آپ دن بھر میں کتنا مصروف ہوتے ہیں، اور کیا اس مصروفیت کے دوران بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنی مصروفیت دیکھ لیں، پھر آپ اپنے لائحہ عمل کو تیار کریں کہ میں نے دن میں 3000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، صحت ہو، بیماری ہو، شادی ہو، فوتگی ہو، کچھ بھی ہو جائے، میں نے اپنے اس 3000 کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مہینہ پورا 3000 مرتبہ پڑھیں۔ یہ میں 3000 کی تعداد میں نے مثال دینے کے لیے سمجھائی ہے، آپ 2000 بھی کر سکتے ہیں، آپ 1000 بھی کر سکتے ہیں، آپ 5000 بھی کر سکتے ہیں۔ پورا مہینہ اپنی فکس تعداد کے مطابق درود پڑھیں، سختی سے عمل کریں اس بات پر۔ دیکھیں، آپ کی جگہ میں درود نہیں پڑھ سکتا، آپ کی جگہ کوئی اور درود نہیں پڑھ سکتا۔ جو رونا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو سکتے ہیں اپنے لیے، وہ میں نہیں رو سکتا، وہ کوئی اور نہیں رو سکتا۔ تو محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ کھانا آپ وقت پر کھا رہے ہیں، آفس آپ ٹائم پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کے تمام کام بر وقت سر انجام دے رہے ہیں، تو درود پڑھنے کے لیے بھی خود ہی کوشش کرنے پڑے گی۔ اگر زبردستی پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں،
زبردستی خود کو بٹھائیں پڑھنے کے لیے. 5-6 دن جب آپ بار بار زبردستی بیٹھیں گے نا پڑھنے کے لیے، تو چھٹے دن 7ویں دن آپ کا دل پھر خود کرے گا کہ نہیں آج تو درود پڑھنا رہ گیا میرا، میں پہلے وہ پڑھ لوں. تو جب آپ دیکھیں کہ پورا مہینہ جو آپ نے تعداد فکس کی تھی اس میں کوئی ناغہ نہیں ہوا، تو پھر آپ 500 کی تعداد، 100 کی تعداد اور بڑھا لیں اگلے مہینے. مثلا 3000 پڑھا پورا مہینہ، اگلے مہینے 3100 پورا پڑھ لیں، پورا مہینہ 3100 پڑھیں. پھر جب آپ دیکھیں کہ دوسرا مہینہ بھی میرا کوئی ناغہ نہیں ہوا، میں روزانہ 3100 درود پڑھتا رہا ہوں، تو تیسرے مہینے آپ اس کو 3500 کر لیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اسی طرح ہر مہینے ترتیب کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے جائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس مہینے میرا ناغہ ہوا، ایک آدھ دن کی خیر ہوتی ہے، ایک آدھ دن سے زیادہ ناغہ ہوا تو پھر آپ تعداد نہ بڑھائیں، پھر آپ اپنی اسی تعداد کو اگلے مہینے پہ رکھیں تاکہ ناغہ نہ ہو. جب آپ اس طرح چلیں گے تو خود بخود مستقل مزاجی آپ کے اندر آئے گی، آپ کی روح کو عادت ہو جائے گی درود پڑھنے کی. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریس لگائی ہوئی ہے تو پھر بے شک آج زیادہ پڑھ لے، کل کو کم پڑھ لے، پرسوں کو پھر زیادہ پڑھ کے ترسوں کو پھر کم پڑھ لے، اور چھٹے دن بے شک ناغہ کر لیں. ترتیب کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ورد وظائف پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس رستے پہ چلنے کا مزہ آئے گا. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.